اپنے اندر سے حسد کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ آپ بھی تو جیلسی ہو سکتی ہے نا, ہم بھی تو انسان ہیں, ہمیں بھی تو جلن ہو سکتی ہے, یار یہ وقار بھائی جو ہے نا یہ عجیب سا آدمی ہمارے درس میں آیا کرتا تھا ہے بھائی, اب اس کی شادی بھی ہو گئی اور جناب سنا ہے دوسری شادی بھی کر رہا ہے, یہ مذاق کر رہا ہوں ان کے ساتھ, یہ برا نہیں مانتے, تو یہ جناب ایسے لونڈا لپاڑا گھومتا تھا, اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہو گئی, یار یہ تو اب ہمیں پوچھے گا ہی نہیں, اب تو خدمت ہی نہیں کرے گا. تو انسان کو نا, اس لیے انسان بعض دفعہ اپنے ماتحتوں کو بھی چاہتا ہے کہ دبے رہیں یہ ٹھیک ہے نا, یہ غلام بن کے رہیں گے تو خدمت کرتے رہیں گے, پیسے آ گئے تو کون پوچھے گا. اب ان کو اگر لینڈ کروزر مل جائے, یہ مفتی صاحب کریں گے. ان کو میں نے بائک خرید کے دی تھی, اس کے بعد سے یہ غائب ہے مارکیٹ سے, بائک لے کے غائب. میں نے تو دی تھی کہ چلو یار بیچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے, تو اس کے بعد سے مارکیٹ سے شارٹ. تو خیر مذاق کر رہا ہوں یار, تنہائی میں جا کے غور کرنا مذاق تھا یا سنجیدگی تھی. خیر حسد میں جو ہے نا, تو اس کا علاج, سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے اصل میں. بھائی اللہ نے ایک کو خوبصورتی زیادہ دے دی, اللہ نے ایک کو پیسہ زیادہ دے دیا, تو اللہ نے دیا ہے نا. محنت پہ اگر یہ چیزیں ملتی تو مزدور کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ محنت سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ مزدور. دماغ, ذہانت, یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. ہم اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے, ایک طالب علم ذرا سی محنت نہیں کرتا, وہ اتنا پڑھ لیتا. اور کچھ ہمارے پاس ایسے طلبہ ہوتے تو صبح سے شام بیٹھ کے رٹے لگا رہے ہوتے تھے. ایک طالب علم کو تو میں نے خود نکالا, میں نے کہا بھائی تو پڑھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کر لے. اس کو ایک ایک بات 20 دفعہ سمجھاؤ, بیچارہ روتا تھا, شوق بہت تھا لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے اسے کہا آپ کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے پڑھنے کی. وہ کہہ رہا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب اللہ نے صلاحیت نہیں دی تو بھائی کچھ اور کام کرو نا, کیونکہ ایسے غبی ذہن کے ہوتے ہیں, کن ذہن ہوتے ہیں, نہیں پڑھ پاتے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں سارا دن ہم نے مدرسے میں دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں ہی نہیں. امتحان میں نمبر آپ ان کے دیکھو, ایک تھوڑا سا بس دہرایا اور امتحان پاس کر کے آ گئے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. تو بس دیکھ لو بھائی اللہ نے اس کو دماغ اچھا دے دیا, اب تو کیا کریں, دے دیا اللہ نے, دے دیا تو شکر ادا کرو, صبر کرو. بھائی اللہ نے اس کو وہ چیز نہیں دی, آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے جو کسی کو دولت دی, صحت نہیں دی, غریب آدمی کو دولت نہیں دی, مگر مزدوروں کی جان دیکھو کتنی ہوتی ہے, ایسے پاورفل ہے, چپیڑ لگا دیں کسی کے, بندہ مر جائے اسی وقت. تو کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی, کسی کو کوئی صلاحیت دی. تو سب سے پہلے حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہیں. تو جو کام اللہ نے کیا ہے تو ہم حسد کرتے ہیں, جب لڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, یہ اس سے نہیں لڑ رہے. تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز سوچنی چاہیے, دنیا مسافر خانہ ہے, کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے وقتی طور پر ہے, تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی. جیسے ماں نے ایک بچے کو کھلونا دیا, دوسرے کو نہیں دیا, اب یہ والا بچہ رو رہا ہے تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر میں اس سے واپس لے لوں گی, چپ کرانے کے لیے دیا ہے ٹھیک ہے نا, واپس لے لوں گی میں. تو اللہ نے بھی کسی کو حکومت دے دی, کسی کو صحت دے دی, کسی کو عزت دے دی, کسی کو شہرت دے دی, کسی کو دولت دے دی, تو بہت کچھ ہے. تو جس کو یہ چیزیں نہیں ملی وہ کہے بھائی اس کو کون سا ہمیشہ کے لیے دی ہے, یہ بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے, مرنے کے بعد صاحب ختم. تو پھر جو عمل ہے وہ آخر جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرے انسان تنہائی میں, اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی, میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کو اور زیادہ نعمت دے. دل میں خیال تو آئے گا اللہ تو اس کو تباہ کر دے کسی طریقے سے اس کمبخت کو, لیکن جب یہ دعا مانگے گا نا تو دل جلے گا, دعا کے الفاظ زبان سے نکلیں گے نہیں. اے اللہ اور نعمت دے, اللہ اور دے دے, اللہ اس کو اور ترقی, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو نے اس کو اتنی بڑی ترقی دے دی, اے اللہ میں چاہ رہا ہوں اور زیادہ دے دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, یہ جراثیم آہستہ آہستہ کیا ہوں گے, ختم ہوں گے. انسان جو بولتا ہے نا اس کے اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے. حاسد کیا کرتا ہے کہ بلا وجہ گھما گھما کے برائیاں لا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیچا ہو جائے کسی طریقے. ابے اس کو جو عزت ملی ہے, ابے اس کے پاس جو علم ہے, ابے ہمیں پتہ ہے, سارا دن تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کہاں سے اس نے پھینکتا رہتا ہے, ایسے ہی بس لوگ کرتے ہیں باتیں نا. میں تو کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا اپنے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, دوسرے علماء کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, تو ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ. تو بھائی تعریف کرنی چاہیے. جس کو حسد ہو رہا ہے بولے بھائی یہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. تو اس تعریف کا کیا ہوگا کہ دل تو جلے گا, یار میں پہلے ہی اس کی عزت سے پریشان ہوں اور میری تعریف سے کمبخت کی اور عزت ہو رہی ہے.
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی عزت بڑھے نہ بڑھے آپ کے اندر سے حسد کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کو اللہ ایسا پاک بنا دے نا کہ آپ میں حسد ختم ہو جائے, تو یہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے نا, تو اس کے لیے خود بخود لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود جو ہے نا حالات اس کے حق میں سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو امارت نہیں چاہتا, لوگ چاہتے ہیں اس کو امیر بنائیں. مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو استاذ جو ہے نا چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کتابیں نہ ملیں, اس میں تواضع ہو, تو محتمم کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے, طلبہ کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو بڑے بڑے کمالات ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں, تو اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اس کے کمالات کے ہونے کے باوجود ان کی لوگوں کی چاہت ہوتی ہے آگے نہ بجائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوب پہ اور جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے پھوڑتے رہتے ہیں نا, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. وقتی طور پر ان کی عزت بہت ہوتی ہے, مگر خود ان کے جو فالوورز ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عزت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو یہ حسد کا علاج ہے. اور لوگوں کی حسد سے کیسے بچا جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں کبھی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کریں, اپنی طرف نعمتوں کی نسبت نہ کریں. میرا یہ کمال میں نے دیکھا, او بھائی کیا ہے, بس ٹھیک ہے کیا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, میں یوں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا, خواب دکھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کو مت بتاؤ, بس ٹھیک ہے میں ابا ہوں, مجھے بتا دیا, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اس کو پورا کر لے گا. خام خواہ میں کیوں بھائیوں کو بتا رہے ہو؟ آج ہر چیز ہر ایک کو بتا دی جاتی ہے, تو ہر چیز ہر ایک کو نہ بتائیں, صرف اپنے خیر خواہ لوگوں کو بتائیں, جو آپ کے خاص چاہنے والے ہیں, جو دل سے چاہتے ہیں ان کو بتا دیں, ہر ایک کو نہ بتائیں. اس میں کیا ہوگا, وہ جیلسی. تو ہمارے استاد اساتذہ تو اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے, اپنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نہ شیئر کی جائیں زیادہ, تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو نظر لگتی ہے نا اس سے, لوگ جو نظر تو عام طور پر انہی کی لگتی ہے جو حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو بلا وجہ سب کے سامنے اپنی گاڑی لانا, اور یہ میں نے گاڑی خریدی ہے, میں نے یہ خریدا ہے, میں نے یوں خریدا ہے. اور حسد اس طور پہ زیادہ ایک دم سے کوئی نعمت آ جائے, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک دم سے پیسے آ گئے تو ایک دم گاڑی نہیں خریدو, آپ رکشے سے آپ پہلے آؤ, جو ہے نا تھوڑی سی اچھی بائک خرید لو. جب لوگ اس سے تھوڑے مانوس ہو جائیں تو پھر تھوڑے سی ایک FX خرید لو آپ, پھر تھوڑے اس سے مانوس ہو جائیں تو ترقی کرتے کرتے پھر آخر میں لینڈ کروزر لے کر آؤ. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا اور اچانک لینڈ کروزر, تو یہ حسد کرنے والے نا اس کو لینڈ کروزر پہ نظر لگا کے اس کو رکشہ بنا دیں گے. حقیقت ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا ایسے لگتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اتنا بڑا تگڑا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگانے والے کیا کرتے ہیں, وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور ہانڈی میں پکڑا ہوتا ہے وہ. تو یہ حاسدی, اب وہمی نہ بنے کہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس دن میری گھڑی دیکھ کر گیا تھا, اس نے نظر لگوائی ہے. ہمارے یہاں وہم بھی بہت زیادہ ہے, تو وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط بہرحال ضروری ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.